میں جو آپ پہ اعتراضات ہیں یا جو بات چیت ہے میں جب سوال کرتا ہوں نا تو آپ نے یس نو کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایسی بات کی ہے تو اس پہ ہم بات کر سکتے یہ ہیں۔ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ پتا کیا ہے، آپ اگر مجھے کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے، میں کہوں گا یس، نہیں وہ تو نہیں، آپ بھی کافر میں بھی کافر، وہ ہاں وہ کانٹیکسٹ ہو جائے گا نا۔ نہیں اگر یس نو میں آتا ہوا نا تو میں دے دوں گا، ادروائز نہیں، معذرت۔ نہیں یس نو اس طرح نہیں، اب تفصیل سے بتائیں۔ اچھا ہاں بس ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کی بات بتاؤں گا، آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے کی ہے اور اس طرح میں نے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کیا، میں نے یہ کہا کہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہوئی ہوگی۔ آپ نے کہا نبی اللہ کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہ مال کی وجہ سے تھے، جی بالکل، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن علماء بہت سارے سمجھتے ہیں کہ وہ اجتہاد کی وجہ سے تھے۔ کون سا اختلاف؟ اجتہاد نہیں، اجتہاد کی وجہ سے کون سا اختلاف؟ مثال کے طور پہ بہت سارے نہیں، ہر اختلاف تو اس وجہ سے نہیں تھا نا۔ ہاں، جو اختلاف ہوا بعد میں سیدنا علی خلیفہ وقت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ یہ آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے آخری دفعہ ممبر پہ نبی الاسلام کو دیکھا تھا، غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے خطبہ دیا، مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، لیکن یہ ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جو خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال ہے وہ ایک دم نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ پرفیکٹ ہیں، خلافت محفوظہ ہیں، لیکن سیدنا عثمان کے دور کے بعد خلافت مفتونہ شروع ہو گئی، یعنی فتنوں کا دور ہو گیا۔ اس میں خلفاء اچھے تھے لیکن وہ پرفیکشن نہیں تھی جو پہلے 2 خلفاء کے دور میں تھی پبلک لیول کے اوپر، اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہوتے ہوتے 30 سال کے اندر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور پھر ملوکیت شروع ہو گئی۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ رات کو آپ سوئے تھے خلافت کی حالت میں اور صبح ملوکیت ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ڈاؤن فال جب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ اس کے چند جانثار صحابہ ہوں گے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جانشین پھر ناخلف لوگ بن جاتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے جانشینوں کے خلاف جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن یہ آخری درجہ۔ ہاں، تو یہ ہر امت کے ساتھ ہے۔ اچھا، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک صحابی تھے نا؟ کوئی صحابیت سے نکالا تو نہیں گیا؟ نہیں بالکل نہیں، صحابی ہیں، صحابی ہیں، الحمدللہ، سیف اللہ، کوئی شک نہیں، میرے تو ان کی شان میں پورے لیکچرز ریکارڈ ہیں۔ اچھا، آپ کے حوالے سے چل رہا تھا کہ آپ نے شاید کہا کہ وہ صحابیت سے نکال دیے گئے تھے۔ نہیں، کوئی کسی نہیں، وہ اس طرح نہیں بات ہوئی تھی، وہ ایسے ہوا تھا کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بعد میں وہ برابر نہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا گراف گیا تھا اوپر۔ ہوا یہ تھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید کے درمیان جھگڑا ہوا کسی بات پہ، تو خالد بن ولید نے گالیاں دے دی عبد الرحمن بن عوف کو، ٹھیک ہے، گالیاں دے دی، صحیح مسلم۔ اچھا، تو نبی علیہ السلام کو شکایت کی خالد بن ولید کی، صحیح مسلم میں ہے، جی صحیح مسلم ہے، جی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کے فضائل کے چیپٹر میں، سعد ابن ابی وقاص کے فضائل کے چیپٹر میں، اور یہ عبد الرحمن بن عوف کے فضائل کے بخاری چیپٹر میں میں نہیں، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، یہ گالیاں والا، جی اس میں آدھا حصہ ہے، وہ میں آپ کو پوری حدیث بتا رہا ہوں۔ جس طرح کچھ چیز بخاری میں آتی ہے، باقی مسلم میں، کچھ حصہ قرآن میں آیا ہوتا ہے، باقی بخاری میں، یہ پورا بخاری مسلم کے حوالے کے بعد تو پھر گنجائش نہیں رہتی۔ اہل سنت تو ظاہر ہے ان بنیادی کتابوں کو مانتے ہیں قرآن کے بعد۔ تو جب انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو۔ یہ وہ آدھی حدیث ہے جو آپ کو مولویوں نے اور مفتیوں نے بتائی تھی، اسی تو ہم ان ڈگریوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کو جعلی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ خالد ابن ولید کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو۔ میرے عبد الرحمن بن عوف نے 1 مد، بلکہ اس کا آدھا گندم جو دیا ہے، 1 پاؤ گندم، اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا۔ احد پہاڑ 7 میل کے اوپر پھیلا ہوا چٹیل پہاڑ ہے، وہ سونا ہونا
تو عبد الرحمن بن عوف اتنی سی گندم کرے نا خالد، تمہارا وہ سونا اس کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، یہ میں نے بیان کیا تھا کہ دیکھیں صحابی تو عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور خالد ابن ولید بھی تھے، لیکن خالد ابن ولید کو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو نہ دو. میرے صحابہ ان کے ساتھ کہہ دیا اور ان کو الگ کیا. کیوں؟ کہ عبد الرحمن بن عوف مشکل وقت کے ساتھی تھے جب اسلام کا گراف نیچے تھا، صلح حدیبیہ سے پہلے. صلح حدیبیہ میں تو پاور تسلیم کر لیا تھا، تو ایک ایک کر کے پھر سب لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. اور خالد بن ولید کا بھی آپ اسلام کا واقعہ دیکھیں، اور حضرت عمر بن عاص، انہوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا. یہ امپریس ہو گئے تھے کہ یار یہ شخص ہم پر غالب آ گیا ہے، ہماری ساری پلاننگ فیل ہو گئی ہے، ہماری ساری طاقت دھری کی دھری رہ گئی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی غیبی مدد ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. اس چیز کی وجہ سے امپریس ہوئے تھے، لیکن کبھی وہ ان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. باقی ہمارے اعتبار سے ہم آج کی ڈیٹ میں کسی صحابی کو بھی گالی نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے بتایا تھا انیشلی یہ بات خالد بن ولید کے بارے میں تھی، اور اس سے پھر ہم نے کنڈیم کیا تھا کہ بنو امیہ کے دور میں جب حضرت علی پر ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، یہ ممبروں پر کہلوایا جاتا تھا. 6229 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں. تو ہم نے بتایا تھا کہ جن کو سب سے پہلے منع کیا گیا تھا نا، اس زمانے میں تو صحابہ کرام پہ لعنت ہوتی رہی. آج لعنت کرنے والے چھوٹے مجرم ہیں، اس زمانے میں لعنت کرنے والے بڑے مجرم ہیں. یہ بتایا تھا. اچھا، آپ نے کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کے خوف سے متعدد حدیث گول کر دی. نہیں، بنو امیہ کا زمانہ تو انہوں نے پایا ہی نہیں ہے. تو پھر کس خوف سے انہوں نے؟ ہاں، میں نے یہ بتایا تھا کہ محدثین بسا اوقات روایتوں کو آدھا لکھ دیتے تھے، بعض اوقات نام چھپا لیتے تھے، فلاں کر کے بات کرتے تھے تاکہ وہ اسپیسیفک بندے ہائی لائٹ نہ ہو، لیکن سارے نہیں، دوسرے اس چیز کو پھر ہائی لائٹ کر دیتے تھے. امام بخاری کے حوالے سے میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یزید کے لیے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بیعت لینا شروع کر دی تھی. حالانکہ صلح حسن میں تو طے کچھ اور ہوا تھا، اور گورنر تھا مروان بن حکم. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ممبر پہ چڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. وہی میرے عزیز ہم وطنوں، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن ابی بکر. امام بخاری نے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. اب وہ کیا کہا وہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا. اس سے پتہ چل گیا کہ کوئی چوبے علی گل کی تھی. اچھا، کیونکہ جب کہا تو اس کے بعد آگے الفاظ ہے پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو. تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، ساتھ ہی تھا مسجد نبوی کے، وہ بہن بھی لگتی تھی گرفتاری کے ڈر سے، یعنی ان کے اوپر نیب چڑھا دی تھی. وہ ادھر چلے گئے اور باہر سے کھڑے ہو کے اس نے کہا ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی 17 نمبر آیت نازل ہوئی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو ام عائشہ نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات اس طرح کی نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں. اب وہ جو کچھ کہا وہ کیا ہے؟ وہ المستدرک الحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. کہا یہ کہ جب مروان نے کہا نا کہ یہ امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک جملہ اس نے بولا تھا کہ جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، تو حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. تو ابو بکر کا بیٹا تو یہ سن ہی نہیں سکتا تھا، بھئی حضرت عمر بیٹے تو نہیں تھے. انہوں نے کہا سیدھی طرح کیا تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں. لیکن امام بخاری نے نقل کیا کہ کچھ کہا، اور اس کے بعد جو غصہ آیا وہ سارا کچھ. تو میں نے کہا تھا بعض اوقات محدثین حالات و واقعات کی وجہ سے، اور اس میں امام بخاری کا قصور نہیں ہے، عین ممکن ہے امام بخاری سے جن واسطوں سے روایت آئی ہے اس میں کسی راوی نے کیا ہو، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کیا. لیکن یہ حدیث مسند احمد میں سنن نسائی الکبریٰ میں آتی ہے، تو آتا ہے کہ حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے ممبروں پہ خطیبوں کو کھڑا کیا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کے لیے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اچھا، اور مسند احمد میں پھر پوری ڈیٹیل آئی اور بتایا کہ یہ کون سے صحابی تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہو رہا تھا.
تو اس طرح بعض محدثین کو چیز نقل کرتے تھے. تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ ہم امام بخاری کو کوئی کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو یہاں میں نے بخاری تو نہ رکھی ہوتی. نہیں آپ بہت سارے ایسے یعنی ان میں ساری چیزیں تو غلط نہیں ہو سکتی نا, کریٹیسائز. نہیں ہم تو اس کو صحیح مانتے ہیں. نہیں میں بھی صحیح ہاں مانتا ہوں. صحیح مانتے ہیں الحمدللہ. اچھا آپ نے کہا امام ترمذی کی فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے امام صاحب, اور ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا. امام ترمذی کے دل میں بغض اہل بیت تھا؟ جی. نہیں میں نے یہ بات. اور یہ فرقہ واریت کی بیماری ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت ایک ایسی چیز ہے سنی شیعہ کنفلکٹ بننے کے بعد کہ یہ کیفیت کسی کے اوپر طاری ہو سکتی ہے, خواہ وہ امام ترمذی کیوں نہ ہو. اور یہ کسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی. وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اثر کو جمع کیا اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کو. ابن عباس سے پوچھا گیا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے, کوئی تنگی باقی نہ رہے, کہ نمازوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے.